अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची की रौनकें एक बार फिर बहाल हुई हैं और हमने देखा कि एक्सपो सेंटर में माय कराची के उन्वान से एक रिवायती कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अज़ीमुश्शान एक्सपो का इनेकाद हुआ, जिसमें पाकिस्तान के अलावा दीगर ममालिक ने भी शिरकत की और हमने देखा लोगों का बहुत बड़ा जोश व खरोश था, लोग शरीक हुए और बहुत अरसे बाद कोरोना की एक वबा के बाद एक बहुत बड़ा गैप था और अब उसको फिल किया गया और एक बहुत अच्छे अंदाज से एक एग्जीबिशन मुनक्किद की गई। और आज हमारे खुशकिस्मती हमारे साथ मौजूद हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर जनाब मोहम्मद इदरीस साहब। इनसे हम बात करेंगे और कारोबारी तनाजुर में बहुत सारी बातें हैं जो मुल्क की सियासत के तनाजुर में बात की जा रही है, तो हमने बड़ी मुश्किल वक्त लिया, हम चाहेंगे कि उनसे गुफ्तगू कर सकें। इदरीस भाई, एक तो मुबारकबाद आपको इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस की। तो आप क्या समझते हैं जिन मकासद के तहत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद या एक्सपो का इनेकाद किया गया वो पूरे हो सके? देखें, अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आपको पता है कि कल इसकी इनॉग्रेशन हुई और इसका बेसिक मकसद जो है इस माई कराची का कराची के नेगेटिव परसेप्शन को दुनिया में इसकी सही तस्वीर दिखाना, उसको निगेट करना और पॉजिटिव पार्ट दुनिया को दिखाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल 2 साल के बाद ये नुमाइश इसका दोबारा हमने इनेकाद किया और आपने देखा कि 20 से ज़्यादा ममालिक के कौंसल जनरल्स यहाँ तशरीफ़ लेकर आए और सिंध की काबीना तमाम की तमाम यहाँ मौजूद थी। इसके अलावा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के तमाम लोग यहाँ मौजूद थे और आप देख रहे हैं कि कल शाम से कराची के रहायशी हमेशा की तरह जोक दर जोक इस नुमाइश में तशरीफ़ लेकर आ रहे हैं। तो यही हमारा मेन मकसद था कि कराची की इमेज बिल्डिंग की जाए, इसके खोए हुए तशक्कुस को उजागर किया जाए और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें कामयाब हैं। इस पर हम अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें कम है। और मैं आपके चैनल के वसातत से कराची के रहने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमेशा जिस तरह उन्होंने माई कराची को इस एक्सपो को कामयाब किया और इस बार भी उसी जज्बे के तहत वो इसमें शामिल हो रहे हैं और शिरकत कर रहे हैं। जिन हालात में इत्तफाक हो रही है, आपने देखा गुज़िश्ता 20 दिनों में कराची में एक बार फिर जो है वो दहशतगर्दी की लहर आई और 2 बम धमाकों से जो है, एक तो अभी रिसेंटली हुआ, तो क्या कुछ इन खबरों ने कुछ थोड़ा असर डाला था कुछ सिक्योरिटी मेजर्स और दीगर हवालों से इंतज़ामी उमूर में? जहाँ तक सिक्योरिटी मेजर्स का ताल्लुक़ है तो हमारे साथ आर्मी, रेंजर्स, पुलिस और दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के इदारे हमारे साथ ऑन बोर्ड होते हैं और यहाँ सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा डिप्लॉयमेंट हुई होती है। तो एज सच उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें ख़दशा था कि जो हमारे कौंसल जनरल्स हैं वो उनकी तादाद कम होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी तमाम लोगों ने इस पर शिरकत की और जिससे जो मकसद था उस धमाके का, पाकिस्तान दुश्मन अनासिर का, वो उसमें नाकाम रहे। अच्छा, ये हमेशा होता रहा है, हमने ऐसा नहीं है कि हमने देखा है कराची की जो ताजिर बिरादरी है उसने 2013 से हम देखते रहे हैं कि कराची किन हालात में रहा है और मुस्तकिल ऐसे हालात रहे हैं, बम ब्लास्ट और वाक़या, टारगेट किलिंग, लेकिन कराची की जो ताजिर बिरादरी है उसने अपना रोल प्ले किया और ऐसी मस्बत सरगर्मियों को प्रमोट किया। मैं समझता हूँ माई कराची भी उसी एरा का ही एक आगाज़ था कि कराची को जो है वो दोबारा ग्लोरीफाई किया जाए और उसकी अहमियत बहाल किया जाए। लेकिन हम बहसियत, अब मैं आपसे अगर सदर कराची चैम्बर बात करूँ, कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस वक्त जिस तबाही का शिकार है, और आप खुद देख सकते होंगे जितनी भी हमारी जो साइट एसोसिएशन हो, कुरंगी एसोसिएशन हो, वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाहली है और जो हुकूमती पॉलिसीज़ जो असरअंदाज होती हैं, उसको आप कैसे आप देख रहे हैं, इस पे क्या चांसेस हैं इसकी बेहतर? एक्चुअली आज तो देखें, हम चूँकि सिर्फ कराची माई कराची एग्जीबिशन पर ही बात करनी थी, लेकिन चूँकि अब आपने बात कर दी है तो जो इस वक्त शहबाज शरीफ की साहब की गवर्नमेंट आई है, जिस दिन वो आए तो उसी दिन मैंने उन्हें और ज़ुबैर मोतीवाला साहब ने ख़त लिखा और उसका उन्होंने जवाब भी दिया और आपने देखा कि उन्होंने सिंगल एजेंडा जो कराची के लिए था कि कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाएगा, तो सबसे पहले उन्होंने अनाउंस किया कि साइट के एरिया की रिकन्स्ट्रक्शन और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर वफाकी हुकूमत बर्दाश्त करेगी और उन्होंने उस पर काम शुरू कर दिया है। तो उस पर हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और जो पिछला इतवार था उसमें पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक अहम मीटिंग का उन्होंने वहाँ पे मुनक्किद की, जिसमें कराची के तमाम एक्सपोर्टर्स और कराची चैम्बर को ऑन बोर्ड किया और हमने तमाम मिसाइल की निशानदेही की, जिसमें उनकी तरफ से वज़ीर आला सिंध, वज़ीर बल्दियात नासिर शाह और सईद गनी साहब, वक़ार मेहदी साहब और मुराद अली शाह साहब, ये 4 लोग ऑन बोर्ड थे
اور ہماری بہت ساری چیزوں پر اتفاق ہو گیا ہے اور آنے والے 3-4 روز میں ایک کمیٹی سی ایم کی سطح پر فارم ہو جائے گی جو کراچی کی بزنس کمیونٹی کے مسائل اور اس کے حل کے لیے وہ ہم سب مل کے کام کریں گے. صحیح. اچھا یہ تو بہت اچھی یعنی پیش رفت آپ نے بتائی ہے، لیکن یہ موجودہ حکومت کی طرف سے آنے کے بعد یہ دلچسپی خصوصاً شہباز شریف صاحب کراچی تشریف لائے. ایسی امیدیں گزشتہ حکومت سے بھی بہت ساری تھی، توقعات تھیں، تو ہم کسی پولیٹیکل اس میں نہ بھی جائیں، لیکن اگر میں کہوں تاجر برادری اس پورے ایرا میں خوش رہی ہے، مطمئن رہی ہے، یا اب تھوڑا زیادہ اطمینان فیل کر رہی ہے پالیسیز کے تناظر میں؟ مطلب مجھے دوسری چیزوں کا نہیں پتہ، لیکن بزنس پالیسیز کے حوالے سے عمران خان نے صاحب نے مایوس کیا، بالخصوص کراچی کے ساتھ ان کے وزراء، خاص طور سے وزیر توانائی حماد اظہر صاحب کا جو متعصبانہ رویہ تھا اور جس کی مکمل ان کو جو سرپرستی حاصل تھی وزیر اعظم کی، اس نے کراچی کی بزنس کمیونٹی کو، پاکستان کی ترقی کو اور ایکسپورٹ کو بہت نقصان پہنچایا. 3.5-4 ماہ تک کراچی میں گیس ہی نہیں تھی، اور جو معاملات ہمارے بزنس کمیونٹی کے طے ہوئے کہ RLNG کیپٹیو پاور کو پورے پاکستان میں اکراس دا بورڈ $9 پہ ملے گی، اور ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹریز کو $6.5 پہ ملے گی. سنگل مولیکیول آف گیس کراچی کو نہیں دیا گیا. اس کے علاوہ پورے 3-3.5 سال میں عمران خان صاحب نے کراچی کی بزنس کمیونٹی کو 1 گھنٹہ نہیں دیا. پورے پاکستان کی ایکسپورٹس کا 54% ایکسپورٹ کراچی سے ہوتا ہے، 67% سے زیادہ ریونیو کراچی سے جنریٹ ہوتا ہے. لیکن کراچی کی بزنس کمیونٹی کے ساتھ جو ان کا رویہ رہا، ہم اس وقت بھی ان سے احتجاج کرتے رہے کہ ہمیں ٹائم دیا جائے. جو ایکسپورٹرز پاکستان کی ترقی میں اور زر مبادلہ کو کمانے میں پاکستان کی مدد کر رہے ہیں، پھر جو بزنس کراچی کی بزنس کمیونٹی امپلائمنٹ جنریٹ کر رہی ہے، ان کے جائز مسائل کے لیے اور ان کی پذیرائی کے لیے وقت دیں. تو ظاہر ہے کہ انہوں نے وقت نہیں دیا، اور اپنے چھوٹے چھوٹے سیاسی جلسوں کے لیے اور اپنے ہیلتھ کارڈ کے لیے، اس کے لیے انہوں نے پورے پنجاب میں دورے کیے. تو میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں انہوں نے ہمیں مایوس کیا. جی انہوں نے مایوس کیا. اور کراچی وہ شہر تھا جس نے PTI کو 14 MNA دیے، ان کو بھی MNA بنایا جن کو اپنی گلی میں کوئی نہیں جانتا تھا، صرف اس امید پہ کہ عمران خان صاحب کریں گے کام. مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے مایوس کیا. اچھا اب یہ وہ جو کریڈٹ لیتے ہیں ایکسپورٹ کا اور بڑی باتیں آخری کرتے رہے کہ ہم نے تو ایکسپورٹ بڑھا دی اور ہم نے تو ایکسپورٹ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، تو ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ بیسیکلی دنیا بھر میں چونکہ کورونا کے بعد کی لہر تھی تو ایکسپورٹ بڑھی رہی تھی، جہاں امپورٹ بڑھ رہی تھی، جس کا امپورٹ ہو رہی ہوگی وہاں ایکسپورٹ بھی ہو رہی ہوگی. تو یہ ہے تو، اور ان کا گورکھ دھندا ہے الفاظ کا جو ہے. اس کو آپ کیا جو ایکسپورٹ بڑھنے کا جو وہ دعویٰ اپنے پیش کرتے ہیں اپنی معاشی اس میں، اس کو آپ کیسا قرار دیتے ہیں؟ دیکھیں ہمیں دیکھنا پڑے گا ڈیٹیل میں جا کے کہ جو ایکسپورٹس بڑھی ہیں یہ بین الاقوامی سطح پر قیمتیں بڑھنے سے بڑھی ہیں یا فریٹ چارجز بڑھے ہیں، ان ٹرمز آف والیوم بڑھی ہے یا ان ٹرمز آف ڈالر بڑھی ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ہی کہا جا سکتا ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ضرور جو اچھے کام کیے ان کی تعریف بھی کرنی چاہیے. ان کی کوشش ضرور رہی پچھلی گورنمنٹ کی، کامرس منسٹری کی، فائنینس منسٹری کی، کہ آخری دنوں میں کہ بزنس کمیونٹی کے جائز مسائل کو حل کیا جائے. جیسے کورونا میں کنٹینر کی شارٹیج تھی اور افغانستان میں کنٹینر کافی پھنسے ہوئے تھے، تو کراچی چیمبر کی جو ہرارکی ہے، جو لیڈرشپ ہے، انہوں نے جو ہے گزارش کی، اس پر انہوں نے کچھ کام کیا اور کچھ اچھے کام بھی ہوئے. ایسی بات نہیں ہے کہ سارے برے کام ہوئے، لیکن کراچی کی سطح پر اور کراچی امیدیں تھیں اور ملک کو ترقی دی جا سکتی تھی. جو انہوں نے کہا کہ ہم اتنی امپلائمنٹ دیں گے تو وہ دی جا سکتی تھی، مگر انفارچونیٹلی بروقت فیصلے نہ کرنے کی وجہ سے اور کراچی کی بزنس کمیونٹی کو وقت نہ دینے کی وجہ سے ایسا کچھ بھی وہ نہ کر پائے.
اچھا ایک اور میں چاہوں گا آپ بینگ انالسٹ اگر جواب دیں، سری لنکا کا بہت شور ابھی مچا ہوا ہے بینکرپسی کا، آپ کے علم میں ہوگا. پاکستان کے معاشی حالات کے بارے میں مستقل یعنی 2 دن قبل انصار عباسی صاحب جنگ میں کالم میں لکھ رہے ہیں کہ پاکستان سری لنکا کے بالکل قریب پہنچنے جا رہا ہے. جاوید چودھری لکھ رہے ہیں کہ معاشی حالات بہت زیادہ ورسٹ ہیں، اور کل عمران خان صاحب بھی بول رہے تھے کہ ڈالر 200 پہ جا رہا ہے. یہ منظرنامہ جو معاشی منظرنامہ ہے بزنس کمیونٹی براہ راست ریلیٹڈ ہے، آپ اس کو مطلب ایک کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیسیکلی ہو اس کو کوئی الگ رول پلے کرنا پڑے گا یا سب کو ہنگامی حالات کا سامنا کرنا پڑے گا؟ دیکھیں ہمیں پرائیورٹائز کرنا پڑے گا کہ ہم کیسے ان حالات سے نبرآزما ہو سکتے ہیں. دیکھیں وین دیر از اے ول دیر از اے وے. سری لنکا کے اور ہمارے حالات مختلف ہیں. سری لنکا کا جو زیادہ انحصار ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں ٹورزم پہ تھا، اور کووڈ نے انہیں بہت متاثر کیا، جبکہ پاکستان کے ساتھ الٹا ہوا. چائنا بند ہو گیا، انڈیا بند ہو گیا، پاکستان کی انڈسٹری کھلی ہوئی تھی، اور اسی لیے کووڈ نے ہمیں اتنا اثر انداز نہیں ہوئی ہماری اکانومی پہ. تو آج بھی حالات بہت چیلنجنگ ہیں اور ہم کسی آئیڈیل سچویشن میں نہیں رہ رہے. تو سیاسی قوتوں کو اور اپنا اداروں کو اور بزنس کمیونٹی کو پاکستان کے وسیع تر مفاد میں بیٹھ کر فیصلے کرنے ہوں گے، کڑوے گھونٹ پڑیں گے، اور ان تمام چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا جو پاکستان کو ایک بار پھر پاکستان کی معیشت کو ترقی کی راہ پہ گامزن کر سکتی ہے. اچھا ایک اور چیز آخر میں چاہوں گا کہ نئی جو حکومت بنی ہے شہباز شریف صاحب کی، اس میں کیا کچھ تاجر برادری کو بطور مشیر یا کسی ایسی اس پہ کہیں پروپوزل میں آپ کے علم میں آیا کہ ایسا ہے یا لے جانے کا امکان ہے؟ صحافی برادری میں سے تو فاضل صاحب کو لیا گیا ہے، اس طرح دیگر کہہ رہے تھے کہ ہم تمام شعبہ جات سے لیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی یا پاکستان بھر سے کوئی بزنس کمیونٹی کو بھی مشاورت میں لیا جانا چاہیے تاکہ وہ چونکہ معاشی مسائل ہیں اور کاروباری طبقہ براہ راست جو ہے اس کا وہ اثر؟ دیکھیں جو انہوں نے ایڈوائزری کونسل بنائی ہے اس پہ پورے پاکستان کی بزنس کمیونٹی نے اعتراض کیا ہے، احتجاج کیا ہے. وہی چہرے پہلے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں تھے، وہی چہرے پھر نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں تھے، اور شہباز شریف کی گورنمنٹ میں بھی وہی آ گئے. اور میں زیادہ ذمہ دار ان کو ہی سمجھتا ہوں کیونکہ وہ اپنے مفاد کے کام کرتے ہیں، اور جو صحیح ترجمانی کرتے ہیں پوری بزنس کمیونٹی کی، ان کو اسٹیک ہولڈرز کو اپنے ساتھ مشاورت کے لیے آن بورڈ کرنا چاہیے. اور وزیر اعظم شہباز شریف نے اور مفتاح اسماعیل صاحب نے یقین دہانی کرائی ہے کہ آنے والے چند دنوں میں شہباز شریف صاحب کراچی آئیں گے، بزنس کمیونٹی سے ملیں گے، اور بزنس کمیونٹی کے ریپریزنٹیٹیوز کے ساتھ بیٹھ کے ایک نئی جو ہے ایک اکنامک کونسل بنائی جائے گی. تو ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آئیں اور کام کریں. حالیہ دنوں وفاقی شرعی عدالت سے سود کے حوالے سے ایک فیصلہ آیا ہے. بینگ مسلم، بینگ ایک پاکستانی، آپ اس فیصلے کو کیسا دیکھتے ہیں اپنے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی شرعی عدالت نے بہت صحیح فیصلہ کیا ہے، اور میں گزارش کرنا چاہتا ہوں حکومت سے کہ ایک ٹائم لائن رکھنا. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، 3-4 ماہ میں تمام چیزیں بنائی جا سکتی ہیں، قاعدے قانون بنائے جا سکتے ہیں، اور اسی عرصے میں اس کو امپلیمنٹ نافذ العمل بھی کیا جا سکتا ہے. تو میں اپیل کرتا ہوں وزیر اعظم پاکستان سے کہ وہ تمام تجاویز جو شرعی عدالت نے دی ہیں علماء کرام کے ساتھ بیٹھ کے فوری طور پر، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں تاجر برادری یکسو ہے، بھائی سود ختم ہونا چاہیے. آپ دیکھیں کہ میزان بینک اور دوسری اسلامک بینکنگ میں لوگوں کا کاروباری رجحان بڑھ گیا ہے، تو لوگ چاہتے ہیں سود سے نکلنا. تو لہٰذا اگر یہ ہو جائے تو پھر یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور کہ بھائی سود لینا اللہ تعالیٰ سے جنگ ہے، اور بہت ساری چیزیں اس میں ہیں. اسے ایڈاپٹ کر لیا جائے تو بھی ہم کئی خرافات سے بچ سکتے ہیں.